يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حسن اللہ علیکم شیخنا و جزاک اللہ خیر. ایک بھائی کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں 4 لوگ ہیں تو ہم عید کی نماز جماعت بنا کے پڑھیں گے کہ فردن فردن پڑھیں گے؟ آج کل یہ مسئلہ کافی چل رہا ہے چونکہ عید بالکل قریب آ گئی. آج ہمارا یہاں خلیج کے لوگوں کا 20واں روزہ ہے. تو ایک تو یہ کہ آج رات جو ہے وہ 21ویں رات ہے، جو وتر راتیں ہیں ان میں سے پہلی رات ہوگی انشاءاللہ. جو لوگ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع مہیا کر دیا ہے کہ وہ آج کی رات سے لیلۃ القدر کے لیے 21ویں، پھر 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں راتیں، 5 راتیں خاص طور پر محنت کریں، اللہ کے حضور قیام کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، تلاوت کریں. اور جہاں تک تعلق ہے 10 دن کے بعد انشاءاللہ یا 9 دن کے بعد عید آئے گی، تو اس عید کی ادائیگی کے لیے مختلف علماء مختلف قسم کی آراء دے رہے ہیں. ایک رائے ایک مدرسے کی طرف سے آئی ہے حیدرآباد سے. حیدرآباد سے ایک مدرسے والوں نے رائے لکھی، فتویٰ دیا، فتوے کو ادھر ادھر اپنے میڈیا میں بھی ڈالا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عید نہیں، شکرانے کے 2 نفل پڑھنے ہیں. اب شکرانے کے 2 نفل آپ اندازہ کریں فتویٰ دینے والوں کے، کیا میں کہوں، یہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدیں بند ہیں. کس چیز کا شکرانہ ادا کریں گے؟ جمعہ جماعت مسجدوں میں ہونا بند ہے، کس چیز کا یہ شکرانہ ادا کرنے جا رہے ہیں؟ لوگوں کی دکانیں تک بند ہیں، روزگار بند ہیں، کس کا شکرانہ یہ ادا کریں؟ کہا کہ 2 نفل شکرانے کے، یا پھر دوسرا آپشن دیا کہ 2 نفل نماز اشراق ہے اس کے پڑھ دیں. اور یہی ہے اس کے لیے کہ عید یہاں نہیں ہوگی. جبکہ مفتی اعظم سعودی عرب نے اور بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ جب جمعہ نہیں ہوتا تو جمعے کی جگہ ظہر ہوتی ہے. اب وہ اگر آدمی وہاں اکیلے جمعہ میں ہوتا ہے باجماعت تو پورے اجتماع کے ساتھ، اور جب رہ جاتی ہے تو وہ اکیلا ہے تب پڑھ لے، اگر اس کے ساتھ کچھ لوگ مل جائیں تو وہ ظہر کی نماز باجماعت پڑھ لے. اور اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی جامع مسجد میں جا نہیں سکا، ظہر اس کو گھر میں پڑھنی ہے، تو وہ اپنے ساتھ 2-4 لوگ جو موجود ہیں، عورتیں ہیں اس کی اپنی گھر والی، ان کو ملا کے باجماعت ظہر پڑھ لے. اسی طرح جب جمعہ ظہر کے طور پر گھر میں باجماعت پڑھا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ عید تو بالاولیٰ پڑھی جا سکتی ہے. یہ صحیح ہے کہ عید کے لیے میدان چاہیے، عید کے لیے عیدگاہ چاہیے، عید کے لیے جامع مسجدیں جو طے ہوتی ہیں وہ چاہیے. لیکن آج عیدگاہ میں جانا، جامع مسجد میں جانا اور کھلے میدان میں نکلنا، وہ ساری چیزیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند پڑی ہیں. ایسے میں اپنے گھر کے اندر بجائے اس کے کہ عید الفطر کو شکرانے کا نام دیں، اللہ کی طرف سے اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے اور ہم شکرانہ منانے لگ جائیں. شکرانہ نہیں، عید الفطر کی 2 رکعتیں، عید الفطر کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، اور اپنے گھر کے جو لوگ ہیں وہ 2 رکعتیں باجماعت پڑھ لیں. لیکن خطبہ نہیں ہوگا. عید کا جو خطبہ ہوتا ہے، عید الفطر ہے، اس میں جو خطبہ دیا جاتا ہے 2 رکعتوں کے بعد، وہ خطبہ نہیں ہوگا. لیکن 2 رکعتیں پڑھیں اور پوری جو 2 رکعتیں عید کی ہوتی ہیں پوری تکبیروں کے ساتھ پڑھیں. اور تکبیروں کا مسئلہ بھی طے ہے. تکبیریں جو ہیں وہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں ہیں قرات شروع کرنے سے پہلے. بعض نے کہا کہ تکبیر تحریمہ سمیت، اور بعض نے کہا نہیں، تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر 7 تکبیریں، کیونکہ 12 تکبیریں بنیں گی جو تکبیرات زواج کہلاتی ہیں. 7 تکبیریں تکبیر تحریمہ کے بعد، اور پھر سورہ فاتحہ اور دوسری سورت حل اتاک حدیث الغاشیہ، سبح اسم ربک الاعلیٰ. اور اسی طرح دوسری رکعت جب اٹھیں گے تو ایک ہے تکبیر انتقال، یعنی سجدے سے اٹھنے کی تکبیر، اس پر زائد 5 تکبیریں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت جو ملائی جائے گی.
इस तरह 12 तकबीरों के साथ, 12 ज़ायल तकबीरों के साथ अपने घरों में बाजमात नमाज अदा करें। और घर का सरबराह जो है वो इमामत कराए। सरबराह इस लायक नहीं है, दूसरा कोई बेटा जो भी है वो इमामत कराए और सारे लोग मिलकर बाजमात नमाज ईद अदा करें। हमारे जो जिस फतवे की मैं बात कर रहा हूँ वहीं से एक और कोई निकला है, क्या कहेंगे, खबर या मुत्तफका फैसला। उसमें फिर यही कहा गया कि 2 रकअतें, पहले एक फतवा पढ़ के सुनाया गया था पिछले दिनों, कोई साहब उसको पढ़ रहे थे बाकायदा और अपने मोबाइल से देखकर उन्होंने सुनाया लोगों को कि हमारे मदरसे ने जामिया निज़ामिया हैदराबाद में ये फैसला किया है। और अभी जो खबर आई है वो किसी न्यूज़पेपर में आई है, मुकामी किसी न्यूज़पेपर में, उर्दू में खबर है, उर्दू न्यूज़पेपर है। उसमें कहा कि ये शुक्राना समझ लें या इसको आप सलातुल इशराक समझ लें, लेकिन ईद नहीं पढ़ी जाएगी। जबकि उलमा कह रहे हैं, मुफ्ती आजम सऊदी अरब का फतवा है और दीगर उलमा का फतवा है कि नमाज ईद अदा की जाएगी, सिर्फ खुतबा नहीं होगा। नमाज ईद बाजमात अदा की जाएगी, सिर्फ खुतबा नहीं।